اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 57، آیت نمبر 7۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال پر میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے اوورال، اور اس میں یہ والا سب ٹاپک یہ ہے کہ جو ہم مال خرچ کریں گے وہ اصل میں تو اللہ کا ہی ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ آیت اور اس کا کنٹیکس میں اب شروع میں زیادہ تر بتا دیتا ہوں، اس کی اگلی پچھلی آیات پڑھ لیا کریں۔ اس آیت سے اوورال یہی بات، یہی ٹاپک چل رہا ہے، بہت اس طرح ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہی آگے بات کنٹینیو ہو رہی ہے، تو اب ضرور پڑھیے گا وہ بھی۔ اس آیت میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پہلی چیز ایمان لاؤ۔ دوسری ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کی ایک آیت پڑھی ہے کہ زیادہ تر نماز اور زکوٰۃ کا وہ ذکر ہوتا ہے، اور کہیں لاسٹ ہم نے پڑھی تھی وہاں پہ نماز اور ساتھ میں خرچ کرنے کا تھا۔ اب یہاں دیکھیں ایمان کے ساتھ خرچ کرنے کا ہے، اور اس طرح کی کچھ آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پہلی بات ایمان۔ دوسری ڈائریکٹ جو ہے مال خرچ کرنے کی کہہ دی، اور مال بھی کیسا، یہ امپورٹنٹ بات ہے اس آیت میں۔ اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مال اس میں سے خرچ کرو جس اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، وہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک دوسرے پہلو سے بھی اللہ پاک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مال ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ پاک نے کسی دوسرے کو دیا تھا اور پھر تم اس کے جانشین بن گئے ہو، وہ ڈائریکٹ تمہیں نہیں ملا ہوا، ہاں تم اس کے انڈائریکٹ اس کے جانشین بن گئے ہو، اس کے انڈائریکٹ مالک بن گئے ہو، تو اس میں سے بھی خرچ کرو۔ جو اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ دیا ہے اس میں سے تو خرچ، پہلے ہم بار بار اسی کا ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے فار ایگزامپل وراثت میں ملا ہے، یا کوئی اس طرح کا کسی کا خزانہ ملا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز، تو یہ نہیں ہے کہ اس میں سے نہیں خرچ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مال سے خرچ کرو، وہ کسی قسم کا بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، تو اس میں سے بھی خرچ کرو۔ حالانکہ یہ obvious بات تھی، پر پھر بھی اللہ پاک دیکھیں کیسے آپ کسی بھی بات کو جب واضح کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اس کو مختلف پہلوؤں سے واضح کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہم یہ دیکھو ہم کس کس طرح تمہیں بات سمجھاتے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو، اور اس طرح کی کچھ آیت ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو وہ ایگزیکٹلی اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، کہ کسی کا مال ہو سکتا ہے، تمہارے وراثت کا مال زیادہ تر جانشین اسی کا ہی بنتے ہیں لوگ، کہ آج کل کے دور میں، پہلے دور میں تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، فار ایگزامپل کوئی کنگ ہے تو اس کی جانشینی اس کے، لیکن وہ تو صرف بچوں کی ہو سکتی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا جانشین بن جاتی تھی، کہ ایک قوم نے دوسری قوم پہ آ کے وہ کر لیا قبضہ، تو اس قبضہ یا جو بھی قبضہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کی آپس میں جنگ ہوئی، وہ جیت گئے اور انہوں نے اس اب ملک پہ وہ قابض ہو گئے، تو وہ ان کے جانشین بن گئے، اور وہ مال اور وہ وہاں کی ساری چیزیں ان کے پاس آ گئیں۔ وہ ایگزامپل دی ہے میں نے، یہ کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے مال خرچ کرنے کی، لیکن جسٹ ایگزامپل دی ہے۔ وہ آئیڈیل تو وہی ہے جو آپ کے پیرنٹ سے، آپ کے دادا
پردادا آپ کے والدین سے آپ کو وراثت میں ملتا ہے اور اس کا پھر آپ جانشین بن جاتے ہو. جیسے زمینیں ہیں تو زمینوں کے جانشین ان کی پھر اولاد آگے بن جاتی ہے، تو وہ تو کسی مطلب خود اپنا کمایا ہوا تو نہیں، وہ تو باپ دادوں کا کمایا ہوا ہی ہے. بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. تو دیکھیں دونوں باتوں کو جو اوپر کی ہیں وہ کور کر دی کہ ایک پہلی چیز تو ایمان لائیں اور خیرات کریں. ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. تو یہ اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کریں، اگلی پچھلی آیات کو پڑھیں، اردو کے ساتھ ضرور پڑھا کریں. جزاک اللہ خیر.